وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. حضرات، ذو الحج کی آمد قریب ہے. اس ضمن میں 3-4 چیزیں بڑی ان خطبات میں خطبات جمعہ کی زینت بنتی ہیں. ان میں سے قربانی کا مسئلہ ہے، بیت اللہ کے حج کے مسائل ہیں، اور مکہ المکرمہ خانہ کعبہ کی تعمیر اور اس کے فضائل کا تذکرہ ہوتا ہے. اور پھر ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ سیدنا جناب امام الموحدین جد الانبیاء والمرسلین حضرت خلیل اللہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم، جو انبیاء کی اکثریت کے باپ ہیں، دادا ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، ان کے فضائل، ان کی سیرت کا تذکرہ بھی ہوتا ہے. میں آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں حضرت ابراہیم، ان کا خاندان، ان کے بیٹے اسماعیل اور ان کے بیٹے اسحاق، اور پھر اس سے بڑھ کر حضرت یعقوب علیہ السلام اور حسین کائنات جناب سیدنا یوسف علیہ السلام کا بھی قدر تذکرہ کروں گا. ان موضوعات پہ آپ نے ہر بار سنا، بہت مرتبہ سنا، لیکن آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں میں 2 چیزیں ایک نئے رنگ میں عرض کرنا چاہوں گا، تاکہ ہمیں ان موضوعات کے سننے کے ساتھ کوئی ہماری عملی زندگی میں بھی فائدہ ہو. ورنہ انبیاء کی سیرتیں سن لینا اور ان کے فضائل سن لینا ہی کافی نہیں، ان سے سبق حاصل کرنا، نصیحت حاصل کرنا اور اپنی عملی زندگی میں انقلاب برپا کرنا اور اپنی تربیت کرنا ان چیزوں کے مطابق، یہ اصل مقصد اور اصل مدعا ہے انبیاء علیہ السلام کی سیرتوں اور ان کے قصوں کو قرآن میں بیان کرنے کا. میرے بھائیوں، 2 چیزیں ہیں. نمبر 1، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی زندگی کا سب سے بڑا پہلو یہ ہے کہ انہوں نے کلی طور پہ، پہلی چیز کا تذکرہ کرنے لگا ہوں
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلی طور پہ ہر لحاظ سے اپنے آپ کو اللہ کی سپرد کر دیا تھا۔ یہ پہلی چیز ہے، ان کی سیرت کا سب سے نمایاں پہلو یہ ہے۔ قربانی کو آپ دیکھ لیں، حج بیت اللہ کریں، اور مکہ المکرمہ خانہ کعبہ کی تعمیر کا معاملہ ہو، بتوں کو توڑنے کا معاملہ ہو، باپ سے مناظرہ ہو، بادشاہ سے مناظرہ ہو، اور آگ میں ڈالے جانے کا معاملہ ہو، تو ان ساری چیزوں کی باریکیوں میں اگر آپ اتریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر لحاظ سے اپنے تمام معاملات کو کلی طور پہ اللہ کی سپرد کیا ہوا تھا۔ دوسری بات، انہوں نے جب اس معاملے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اپنے آپ کو، اپنے توکل، یقین، اللہ سے ناتا رشتہ، اللہ پہ بھروسہ اور اللہ پر اعتماد، جب انہوں نے ان معاملات میں ہر چیز کو مکمل طور پہ اللہ کے حوالے اور اللہ کی سپرد کیا، تو کائنات کے رب نے بھی ان کو عطا کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ یہ دوسری چیز ہے، اللہ نے بھی ان کو عطا کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ کچھ خاندان ہوتے ہیں، اور میرے بھائیوں غور کرنا میری اس بات پہ، میں ایک ایسی بات عرض کرنے لگا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ یا اللہ، جمعے کا دن ہے، ممبر پہ کھڑا ہوں، اے پروردگار عالم، جیسے تو نے ان خاندانوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا ہے، پروردگار عالم ہماری نسلوں کو بھی اس طرح قبول فرما۔ کچھ خاندان ایسے ہوتے ہیں، میں نے انبیاء علیہ السلام کے حالات کو دیکھا، پڑھا، سمجھا ہے۔ ہر پیغمبر اعلیٰ سے اعلیٰ، بالا سے بالا، افضل سے افضل، بہتر سے بہتر ہے۔ کوئی پیغمبر ایسا نہیں جس کے بارے میں ہم تنقیص کا تصور بھی کر سکیں، لیکن جو مقام، جو قبولیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو اللہ نے عطا فرمائی ہے نا، وہ کسی اور کو عطا نہیں فرمائی۔ انبیاء میں سے میں اس کی وجہ بھی بیان کروں گا۔ انبیاء میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خاندان، آپ اس کی پوری ہسٹری اور پوری ڈیٹیل آپ اس کی دیکھ لیں کہ اللہ نے ایسا قبول فرمایا، ایسا قبول فرمایا، حتیٰ کہ اللہ نے اس کائنات کا خاتم النبیین جس ہستی کو بنایا ہے اور پوری کائنات کی امامت جس کو عطا فرمائی ہے، جس کو اللہ نے اپنی تمام مخلوقات میں سے اعلیٰ اور افضل اور اکمل بنایا ہے، وہ بھی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں، حضرت اسماعیل کی لڑی سے ہیں وہ۔ اور پھر میں نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، یہ میں صرف آپ کو ذرا اشارے دے رہا ہوں، ورنہ کئی ایک صحابہ ایسے ہیں جن کے پورے خاندان کٹ گئے، لیکن سیرت میں، تاریخ میں ان کے لمبے چوڑے حالات بیان نہیں ہوئے۔ تو صحابہ اکرام میں سے اللہ رب العزت نے یہ قبولیت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کو عطا فرمائی ہے۔ باپ بھی خادم، دادا بھی خادم، اور بیٹا بھی خادم، پوتا بھی خادم، بیٹیاں بھی خادم، اور غلام بھی خادم، اور دین کے لیے رات بھی وقف، دن بھی وقف، اور پیغمبر کے ساتھ ہر جگہ پہ حاضر، مشکل گھڑی میں رسول اللہ کے ساتھ، خوشی میں رسول اللہ کے ساتھ، جہاں پر کوئی بھی اور نہیں وہاں پر بھی صدیق کا خاندان رسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دوسرا خاندان ہے۔ میں باقی آپ یوں سمجھ لیں کہ میں 1200-1400 سال کی تاریخ کو ایک سائڈ پہ رکھتا ہوں۔ ابھی کل کی بات ہے، حضرت امام العصر، خطیب العرب والعجم، شہید ملت، حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ،
اللہ نے ان کے خاندان کو بھی ایسا قبول فرمایا، خود بھی رب کی راہ میں کٹ گئے اور اللہ کے لیے جو کیا سو کیا۔ مجھے ابھی پچھلے دنوں ایک دوست میرے پاس، بڑے میرے زیرک ساتھی ہیں اور بڑے سمجھدار دوست ہیں میرے، وہ مجھے بتلا رہے تھے کہ ایک بہت بڑی مجلس تھی، بہت بڑی مجلس، جس میں پاکستان کی مذہبی جماعتوں کے سارے لیڈر موجود تھے۔ تو وہاں پر میں نام نہیں لیتا، نہ جماعت کا نام لیتا ہوں نہ لیڈر کا نام لیتا ہوں، لیکن وہ اتنا ضرور عرض کرتا ہوں کہ وہ اہل حدیث نہیں تھا جس نے یہ بات کہی ہے۔ وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا جی آپ اہل حدیث، آپ دعائیں دیں علامہ احسان الہی ظہیر کو کہ اس نے آپ اہل حدیثوں کو پاکستان میں رجسٹرڈ کروا دیا ہے، ورنہ جو نظام تھا، جو حکمران تھے اور جن کے ہاتھ میں اس ملک کی باغ ڈور تھی، یہ آپ کے ساتھ اقلیتوں والا سلوک کرتے۔ یہ تو علامہ احسان الہی ظہیر کا آپ احسان نہیں دے سکتے کہ اس نے آپ کے لیے اتنی خدمات کی۔ ان کے بعد ان کے بیٹے، ان کے نواسے، ان کے پوتے، یعنی پوری نسل قرآن کی اور اسلام کی خدمت میں لگی ہوئی ہے۔ جہاں کہیں کو مسئلہ ہوتا ہے، اسلام پہ حملہ ہوتا ہے، سب سے پہلے علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ کا خون جو آج بھی زندہ ہے وہ سب سے پہلے جوش مارتا ہے اسلام کے لیے، اسلام کے دفاع کے لیے، ناموس رسالت کے لیے۔ تو میرے بھائیوں، بات میں یہ کر رہا تھا، عرض تو یہ تھی کہ کچھ خاندان، اسی لیے اب دوبارہ میں وہ دعا کرتا ہوں آپ کو، اب میری دعا وہ سمجھ آئے گی۔ میں پھر وہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ، جس طرح تو نے ان لوگوں کو قبول فرمایا، پروردگار عالم ہماری نسلوں کو بھی قبول فرما لے۔ ہمارے بعد بھی کوئی تیرا نام لیوا ہو، تیرے نبی کا نام لیوا ہو، کوئی قرآن کا خادم ہو، کوئی تیرے نبی کی سنت کا خادم ہو، کوئی تیرے لیے لڑنے والا ہو، تیرے نبی کی ناموس اور عزت کے لیے لڑنے والا ہو، کوئی تیری بات ڈٹ کر کرنے والا ہو اور تیرے پیغمبر کی عظمت کو ببانگے دہل کہنے والا ہو۔ یا اللہ ہمیں بھی کوئی ایسا شرف عطا فرما دے۔ تو بھائیو، عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے وہ برکات، وہ عنایات، وہ نوازشات، وہ فضل و کرم کی برکھا برسائی ہے ان کے خاندان پہ کہ اللہ اکبر کبیرہ، کہ انسان ان کو پڑھ کر سمجھ کر سبحان اللہ اور اللہ اکبر کہے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اسی لیے آپ دیکھیے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تک یہ بڑے سارے ہی جلیل القدر اللہ کے انبیاء اور پیغمبر ہیں، لیکن کوئی نماز ہماری ایسی نہیں جس نماز میں، سمجھیے ذرا یہ مسئلہ، ہمارا عقیدہ بھی سمجھیے، ہمارا عقیدہ بھی سمجھیے، تنقید نہیں، فرقہ واریت نہیں، دلائل کی روشنی میں ٹھنڈے دل کے ساتھ ایک بات عرض کرنے لگا ہوں۔ میرے بھائیوں، ہماری نماز کوئی ایسی نماز نہیں، ہم وتر پڑھیں تب بھی، ہم 2 سنتیں پڑھیں تب بھی، ہم 4 رکعتیں پڑھیں تب بھی، ہم کسی کی نماز جنازہ پڑھیں تب بھی، ہماری کوئی نماز ایسی نماز نہیں ہے کہ جس نماز میں ہم امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود نہیں پڑھتے۔ اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جب تک پیغمبر کی ذات پہ درود نہ پڑھا جائے اس وقت تک کوئی عبادت قبول ہے، اور عبادت ہی نہیں، اس سے ہٹ کر یہ تو نماز ہے۔ دعا جو اصل عبادت ہے، مخل عبادت ہے دعا، اس کے بارے میں بھی ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ دعا اس وقت تک درمیان میں لڑکتی رہتی ہے جب تک اس دعا کو کرنے والا امام کائنات کی ذات اقدس پہ درود نہیں پڑھ دیتا ہے۔ اور پھر ایک صحابی آئے، ہمارے مولانا داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یہ عادتیں اپنا لیں آپ بھی، یہ چلتے پھرتے گانے گنگنانا، قوالیوں کے بول بولنا اور عشقی الفاظ اپنی زبان سے نکالنا، یہ فلمی ڈائلاگ اور یہ بازار کی ماحول کی باتیں، آپ ذرا ان سے بچ کر اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے لیے ذرا تھوڑا سا توجہ کریں، اللہ راستہ آسان کر دے گا۔ مولانا داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بہی وجدنا ما وجدنا،
ہمیں اللہ نے جو عزت، جو مقام، جو شرف ہمیں اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے، وہ صرف اس لیے عطا فرمایا ہے کہ ہم نے کثرت کے ساتھ اس کے پیغمبر کی ذات پہ درود و سلام پڑھا ہے۔ تو بھائیو، پہلی بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ شخص لعنتی ہے جو امام کائنات پہ درود نہیں پڑھتا ہے، سلام نہیں پڑھتا، درود نہیں پڑھتا۔ رسول اللہ کے حقوق میں سے اولین حق ہے، یہ امام کائنات کے نام مقدس کا یہ صحرا ہے، یہ لازمہ ہے کہ جب ان کا نام نامی اسم گرامی آئے تو اس کے لیے درود پڑھنا لازم ہو جاتا ہے، اور یہ بندہ مومن پہ فرض ہے کہ جب اس کے سامنے رسول اللہ کا نام لیا جائے وہ درود پڑھے، اور جب اس کے سامنے امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا ذاتی نام پکارا جائے وہ اس کے ساتھ درود کے لیے، دعا کے لیے الفاظ اپنی زبان سے نکالے۔ یہ شان ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری بات یہ ہے، ہم دعا کرتے ہیں، اب سمجھیے ذرا اس مسئلے کی باریکی، ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود اور رحمتیں اور برکتیں اسی طرح فرما جس طرح تو نے ابراہیم اور ابراہیم کی آل اولاد پہ فرمائی ہیں۔ آپ اندازہ کریں، حالانکہ اللہ کی رحمتیں تو سارے انبیاء پہ نازل ہوئی ہیں نا، اللہ نے برکتیں تو سارے پیغمبروں کو عطا فرمائی ہے نا، لیکن جو برکت، جو فضل، جو رحمت، جو انعام، جو اللہ رب العزت کی طرف سے عنایت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر اللہ کی ہوئی ہے، وہ کسی اور کے شاید ورثے اور حصے میں نہیں آئی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا تن من دھن صبح و شام، لیل و نہار، غمی خوشی، مشکلات اور تکالیف، آسانیاں غرض کے انہوں نے اپنے لیل و نہار اپنے رب کے حوالے کر دیے، تو کائنات کے رب نے بھی ان کو عطا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، مجھے یہ حدیث آخر میں بیان کرنا چاہیے تھی لیکن چونکہ یہاں پر آ گئی ہے تو میں عرض کر دیتا ہوں اس بات کو۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی صبح کے وقت اور جو آدمی شام کے وقت 7 مرتبہ پڑھتا ہے حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یہ ایک لمبا وظیفہ ہے۔ میں اس کا مفہوم بیان کرتا ہوں، لفظوں کا ترجمہ نہیں، مفہوم بیان کرتا ہوں۔ 7 مرتبہ صبح کہتا ہے یا اللہ میں تیرے حوالے، اور شام کے وقت 7 مرتبہ کہتا ہے یا اللہ میں تیرے حوالے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی برکت سے، اس کی وجہ سے، اس وظیفے کی برکت سے کائنات کا رب اس کے دنیا کے سارے کام بھی سیدھے کر دے گا، اللہ اس کی آخرت کی مشکلات کو بھی اس کے لیے سب کو آسان فرما دے گا۔ آپ اپنے صبح و شام کے وظائف میں ان کو شامل کریں، کوئی لمبا ٹائم نہیں لگتا، گھنٹوں موبائل پہ بیٹھے رہتے ہیں، رات 1، 1:30، 2 بجے تک نیٹ یوز کرتے ہیں، اور پھر لوگ گھنٹوں ٹیلی ویژن پہ بیٹھے رہتے ہیں، فضول چیزیں دیکھتے رہتے ہیں، اور مجلسوں میں بیٹھ کر گپے ہانکتے رہتے ہیں۔ یہ بابے جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو پھر تاش پہ بیٹھ جاتے ہیں، کبھی حقہ چلتا ہے، کبھی تاش چلتی ہے۔ ان چیزوں سے بچ کر اپنے لیے کچھ کر لیں، اللہ نے تمہیں موقع عطا فرمایا ہے، اللہ نے تمہیں زندگی عطا فرمائی ہے، اللہ نے تمہیں ٹائم دیا ہے، آپ خوش نصیب ہیں، آپ زندہ ہیں، سلامت ہیں، ٹھیک ہیں۔ ورنہ وہ لوگ دیکھ لیں کہ جن کو کئی سال گزر گئے، بے ہوشی میں پڑے ہوئے ہیں، قومے میں چلے گئے ہیں، تکلیف اتنی زیادہ ہے کہ بیچارے نہ زندہ ہیں نہ مرے ہوئے ہیں۔ تو اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا ہے تو بھائی ان چیزوں سے آپ فائدہ اٹھائیں، ان چیزوں کو آپ اپنے استعمال میں لائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح 7 مرتبہ پڑھتا ہے حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اور شام کو 7 مرتبہ صبح و شام کے اذکار میں اس کو شامل کر لے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات کا رب اس کی دنیا کی تمام اہم ترین، ضروری اور مشکل ترین کام بھی سارے ٹھیک کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کی راہیں بھی ساری کی ساری اس کے لیے آسان فرما دے گا۔
آدھے منٹ میں آدمی پڑھ لیتا ہے، آدھے منٹ میں، کوئی لمبا وظیفہ نہیں، کوئی لمبی تسبیحات نہیں، اور کوئی سینکڑوں ہزاروں میں تعداد نہیں، صرف 7 مرتبہ۔ کیوں؟ اس کی اتنی فضیلت کیوں ہے؟ اس لیے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کی سپرد کرتا ہے، یا اللہ تو طاقتوں والا ہے، تو عرش والا ہے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، حسبی اللہ، میرے لیے تو ہی کافی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب کوئی انسان اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے تو میرے بھائیوں پھر اللہ تعالیٰ جو چیز رب کے حوالے ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے زیادہ کوئی امانتوں کی حفاظت کرنے والا نہیں، اور جو چیز اللہ کے حوالے ہو جائے، اللہ کی سپرد ہو جائے اور اللہ کی ذمہ داری میں آ جائے، دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کی کوئی قوت، دنیا کی کوئی چیز نہ اس کو نقصان دے سکتی ہے، نہ برباد کر سکتی ہے، نہ ضائع کر سکتی ہے۔ ہم دوڑے ہوئے ہیں، مولوی صاحب دم کر دیں، بچہ بڑا تنگ کرتا ہے، مولوی صاحب دم کر دیں، یہ بیوی بڑی لڑتی ہے، مولوی صاحب دم کر دیں، یہ کاروبار نہیں چلتا، مولوی صاحب دم کر دیں، یہ جانوروں کو فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا۔ اور میرے بھائیوں صحابہ کرام کے دور میں یہ دموں کا اتنا ماحول نہیں تھا، کوئی چیدہ چیدہ، کوئی بہت مخصوص، آپ اپنی انگلیوں پہ گن سکتے ہیں۔ ٹوٹل جو ان کے دور میں یہ دموں والا مسئلہ تھا، وہ ہر کوئی یہ وظائف پڑھتا تھا، یہ دعائیں کرتا تھا، دین پہ عمل کرتا تھا، اللہ ان کی حفاظت فرماتا تھا، اللہ ان کی نگرانی کرتا تھا، کائنات کے رب کی وہ سپرد ہوتے تھے، اللہ انہیں محفوظ رکھتا تھا۔ وہ تو ذات وہ ہے۔ میرے بھائیوں آپ حیران رہ جائیں، پہلی بات کی تھوڑی تفصیل عرض کرنے لگا ہوں، اللہ کے حوالے کرنا اپنے آپ کو، اللہ کے حوالے کرنا۔ بنی اسرائیل کے بچے کا واقعہ آپ نے کئی مرتبہ سنا ہے، اس نے کہا یا اللہ یہ بادشاہ ہے، پورے ملک کا حکمران ہے، میں بچہ ہوں، میرے پیچھے کوئی آنے والا نہیں اور مجھے کوئی اسے چھڑانے والا نہیں، میرا کوئی سفارشی نہیں، میرے عقیدے کا کوئی بندہ اس کی حکومت میں نہیں، یا اللہ میں اکیلا کیا کروں گا؟ یہ تو میرا قیمہ بنا سکتا ہے، میرے پرخچے اڑا سکتا ہے، میرے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتا ہے۔ تو پروردگار عالم میں ان ساری طاقتوں، فوجوں، پولیسوں اور بادشاہوں، حکمرانوں، وزیروں، جرنیلوں اور ان سب کے مقابلے میں اے اللہ میں اپنے آپ کو تیری ذات کے سپرد کرتا ہوں۔ لوگوں پھر جب ذات کے سپرد کیا تو دریاؤں نے بھی راستہ دے دیا، پہاڑوں نے بھی حفاظت کا اہتمام کیا، طوفان بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے، اور پھر اللہ کے حوالے ہوا تو پورے کے پورے ملک کی طاقت اور حکومتی باڈی ناکام ہوئی، اس اکیلے بچے کو کائنات کے رب نے کامیاب فرمایا۔ اللہ کے حوالے کیجئے۔ یہ کئی لوگ رشتے کر لیتے ہیں، بڑی پوچھ تاچھ کرتے ہیں، کون ہے، کیا کرتے ہیں، کیا کاروبار ہے، کیا معاملہ ہے، سمجھتے ہیں ہم بڑے دانا عقل مند ہیں، اور پھر دنیا کی ساری جانچ پڑتال کر لیتے ہیں، پھر بھی بعد میں ہاتھ ملتے ہیں، کفِ افسوس ملتے ہیں کہ ہائے ہمیں پتہ نہیں چلا تھا۔ میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے جتنی عقل سمجھ دی ہے، سیدھے سادے انداز میں ان چیزوں کی جانچ پڑتال کر کے جس طرح عام مسلمان کی زبان ہوتی ہے، یقین ہوتا ہے، اس کے بعد پھر دعا بھی کیا کریں کہ اے اللہ ہم نے اپنی سمجھ کے مطابق جو تھا وہ کر لیا، اب یا اللہ یہ معاملہ ہم تیری سپرد کرتے ہیں۔ اللہ اس معاملے کا نگہبان ہو جاتا ہے، پھر اللہ نگہبانی کرتا ہے، کائنات کا رب نگرانی کرتا ہے، اللہ مدد کرتا ہے، اللہ حفاظتیں فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر توفیق دے دیتا ہے، اللہ شیطان کو روک کے رکھتا ہے، شریروں کی شرارت اللہ نہیں چلنے دیتا، حاسدین کا حسد اللہ نہیں چلنے دیتا، اللہ ان گھروں میں خوشیاں پیدا کر دیتا ہے جن کے ماں باپ نے اپنے بیٹی بیٹوں کو اللہ کے حوالے کیا ہوتا ہے کہ اے پروردگار عالم ہم انسان ہیں، ہم کسی کے دل کا بھید نہیں جانتے، ہم کسی کے سینے کا راز نہیں جانتے، جو ہماری بساط میں تھا ہم نے کیا، یا اللہ اس سے آگے جو معاملہ ہے وہ ہم تیری سپرد کرتے ہیں، یا اللہ تو مہربانی فرما، تو نگہبانی فرما۔ میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ پھر ناکامیوں کے راستے بند کر دیتے ہیں، کامیابیوں کا راستہ کائنات کا رب کھول دیتا ہے۔
یہ سوال پیدا نہیں ہوتا۔ یہاں پر بڑے بڑے آدمی، اور یار بات سمجھو ذرا اس بات کو، افغانستان نے اپنی اینٹ سے اینٹ، اللہ اکبر، خاک اڑا لی تھی اس نے اپنے آپ کی۔ ہزاروں نہیں لاکھوں افغانی امریکہ نے قتل کر دیے۔ کیوں؟ ان کے پاس اسامہ بن لادن تھا۔ ایک مطالبہ تھا امریکہ کا، بات سمجھیے، جہاد پہ بات نہیں کرنا چاہتا، عقیدے پہ بات کرنے لگا ہوں۔ ان کے پاس اسامہ بن لادن تھا تو امریکہ نے کہا دنیا کی کئی ایک دہائیوں فوجیں جن میں ایٹمی طاقتیں تھی، اتحادی فوجیں تھی، پوری نیٹو، اس نے کہا جناب آپ اسامہ بن لادن کو ہمارے حوالے کر دیں، ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے۔ انہوں نے کہا مر جانا منظور ہے، لیکن ہمارا مہمان ہے، ہمارے پاس آیا ہے، لڑیں گے، مریں گے، مقابلہ کریں گے، جتنا ہو سکا میدان میں کھڑے ہوں گے، لیکن اس کو آپ کے حوالے نہیں کریں گے۔ انہوں نے ملک کی اینٹ سے اینٹ بجوا لی ہے، لیکن اسامہ بن لادن ان کے حوالے نہیں کیا کہ اسامہ بن لادن طالبان کے پاس آیا تھا۔ حضرات یہ دنیا والوں کی غیرت ہے کہ ملک کا نقصان کروا لیا، اور جو اللہ کے حوالے ہو کائنات کا رب، اس کو کس طرح دنیا کے ہاتھوں ذلیل کروا دے گا؟ جو اللہ کے حوالے ہو جائے، اپنے آپ کو رب کی سپرد کر دے کہ اللہ میں تیری سپرد، اللہ میں تیرے حوالے۔ تو میرے بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا، اور پھر جو کچھ بھی ہوا، اولاد نہیں ملی، 100 سال 120 سال تک اولاد نہیں ملی، کسی دوسرے در کی طرف توجہ نہیں گئی، آخر دم تک اپنے رب سے دعا کرتے رہے، رب حبلی من الصالحین، یہی سے لوں گا، یہی سے ملے گا، تو ہی دے گا، ناامید نہیں ہوں گا۔ عرش والے نے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، اگر تو آخر دم تک بھی بوڑھا ہونے کے باوجود بھی مایوس نہیں ہوا، وہ بیٹا عطا کروں گا، کائنات میں ایسا بیٹا کسی کو عطا نہیں کیا ہوگا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فضیلت کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے، ان کی فضیلت کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ برکتوں والا، وہ صبر والا، وہ استقامت والا، وہ استقلال والا، وہ حوصلے والا، وہ برداشت والا عرش والے نے بیٹا عطا فرمایا کہ جس بیٹے کی نسل سے کائنات کے رب نے جہانوں کی رحمت محمد مصطفیٰ کو پیدا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے بھائیو، عرض یہ کر رہا تھا، ہر معاملے کو اللہ کی سپرد کرنا۔ جب ان کو آگ میں ڈالا گیا، علماء لکھتے ہیں اور مؤلفین لکھتے ہیں کہ فرشتے نے ان سے آ کر پوچھا اگر چاہو تو میں پوری کی پوری آگ کا الاؤ یہ اٹھاؤں گا اور ان سب کو جلا دوں گا، آپ کو محفوظ بچا لیا جائے گا، نکال لیا جائے گا۔ فرمایا میں نے عرش والے کے حوالے اپنے آپ کو کیا ہے، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، وہ بن کہے بھی دیکھ رہا ہے۔ سلامت نکلے یا نہیں نکلے آگ سے، عرش والے نے بچایا یا نہیں بچایا آگ سے۔ حضرات اسی طرح دیگر کئی ایک معاملات، بادشاہوں سے ٹکر لی، کوئی اور تو اللہ کا نام لینے والا نہیں تھا، حکومتیں بھی مشرک، فوجیں بھی مشرک، عوام بھی مشرک، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے مشرکین کا سارا ماحول تھا۔ عرش والے نے مشرکین کے سارے ماحول میں بچایا، اور پھر جب بی بی کے ساتھ ہجرت کر کے دوسرے ملک میں گئے اور اس ملک کے بادشاہ نے ظلم کرتے ہوئے بی بی صاحبہ کو پکڑنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے ایسی حفاظت فرمائی، ایسی حفاظت فرمائی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بی بی گئی تو اس بادشاہ کے دربار میں تنہا تھی، واپس آئی تو بادشاہ نے اپنی جیب سے خرچہ کر کے اپنے گھر کی ایک بی بی کو ان کی نکرانی بنا کر ساتھ چلا دیا، عزت بھی بچائی، خدمت بھی کروائی، وہاں سے عزت بھی بچائی، خدمت بھی کروائی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا، سیرت کا سب سے بڑا پہلو یہ ہے کہ انہوں نے اپنے تمام تر معاملات کو اللہ کی سپرد کیا ہوا تھا، اللہ کے حوالے کیا ہوا تھا، اور اللہ کے حوالے جو ہو جائے اس کو تو اللہ تعالیٰ ایسے سنبھالتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں کوئی 2 آدمی تھے، صحیحین میں یہ حدیث موجود ہے، قرض کے لیے کچھ انہوں نے معاملہ کیا، دور دراز کے علاقے میں رہتے تھے، دریا یا سمندر کے آر پار رہتے تھے، کوئی آپس میں رشتہ داری، شناسائی، تعلق، واسطہ، ناتا، واقفیت، جان پہچان نہیں تھی۔ ایک نے لینا تھا، دوسرے نے دینا تھا، معاملہ طے ہو گیا۔ کہا بھائی نہ میں تجھے جانتا ہوں نہ تو مجھے جانتا ہے، ضامن کون ہے؟ کہا ہمارے درمیان کائنات کا رب ضامن ہے۔ دیکھنے میں یہ معاملات معمولی محسوس ہوتے ہیں، لیکن ان چیزوں کو، ان نظریات کو، ان عقائد کو، ان واقعات کو اپنی زندگی میں داخل کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ وقت آیا، لینے والا دریا کے کنارے بیٹھا ہوا ہے، سمندر کے، دینے والا بھی بیٹھا ہوا ہے جس نے قرض واپس کرنا ہے، اور درمیان میں کوئی سفر نہیں، کشتی، درمیان میں کوئی کشتی، کوئی سواری کا اہتمام نہیں۔ اس نے ایک لکڑی کا ٹکڑا لیا، اس میں پیسے رکھ دیا اور کہا اللہ تیرے حوالے، تیری سپرد۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اس لکڑی کو صحیح سلامت جس آدمی کا قرضہ واپس کرنا تھا اس کے ہاتھوں کے سامنے، اس کے پاس اس کو پہنچا دیا۔ اللہ کے حوالے، اللہ کی سپرد کرنا معاملات۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے دریا میں ڈالا تھا، بچے تھے، دودھ پیتے تھے، چھوٹی سی عمر تھی، ابھی چند دن کے تھے، ہفتوں کے نہیں، مہینوں کے نہیں، چند دن کے تھے۔ صندوقچے میں بند کر کے دریا کے حوالے کیا۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں کہ ان کی والدہ ذرا تھوڑی پریشان ہوئی، ہم نے اس کے دل کو مضبوط کر دیا، فرمایا ہماری سپرد کیا ہے، ہماری سپرد آنے والی ہونے والی چیز، امانت کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ بی بی ام موسیٰ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تیرا بچہ صحیح سلامت واپس آئے گا، پورے پروٹوکول کے ساتھ آئے گا، پوری عزت کے ساتھ آئے گا، فرعون کے دربار سے آئے گا، بھیجا تھا تو بیٹا تیرا تھا، واپس آئے گا، میرا بندہ بھی میرا ہوگا، نبی بھی میرا ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کی سپرد، اولادوں کو اللہ کی سپرد، یہ سارے لین دین کے معاملات اللہ کی سپرد، اپنی ذات کو اللہ کی سپرد کرنا، اللہ میں تیری سپرد۔ حضرت یوسف علیہ السلام اسی نسل سے تعلق رکھتے تھے، یہی خاندان تھا، ان کا تعلق اسی نسل سے تھا۔ کتنی مشکلات آئیں، کنویں میں ڈالا گیا تو گلہ نہیں کیا، اللہ میں تیرے حوالے، اور پھر اس کے بعد جیل میں ڈالے گئے، اللہ میں تیرے حوالے۔ کائنات کے رب نے ان کو ہر جگہ سے بچایا، محفوظ فرمایا، اور ہر جگہ سے کبھی بھائیوں کا ظلم، کبھی بی بی زلیخا کا ظلم، اور کبھی کسی اور کا ظلم، پتہ نہیں اس کا نام کیا تھا، مفسرین نے ویسے ایک فرضی نام لکھ دیا ہے زلیخا۔ کبھی اس کا ظلم جو امراۃ العزیز بادشاہ کی بیوی تھی، بادشاہ کی عورت تھی، کبھی اس کا ظلم، کبھی کوئی ظلم، کبھی کوئی ظلم، لیکن اللہ نے ان کو بچایا، اس لیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام معاذ اللہ کے الفاظ کہتے تھے کہ یا اللہ تیری سپرد، تیرے حوالے، تیری پناہ میں۔ عرش والے نے بچایا، اور 4 چیزیں اللہ نے عطا فرمائی۔ نمبر 1، حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے تو کنویں میں ڈالا تھا، لیکن اللہ نے کنویں سے اٹھایا اور اس وقت کے سب سے ترقی یافتہ ملک مصر میں پہنچایا۔ صرف مصر میں ہی نہیں پہنچایا بلکہ مصر میں بھی بادشاہ کے گھر میں پہنچایا، اور پھر بادشاہ کے گھر سے ظلم ہوا، الزام لگا، جیل میں گئے، عرش والے نے جیل سے اٹھایا۔ جس حکومت نے جیل میں ڈالا تھا، عرش والے نے جیل سے نکالا اور اس ملک کے تخت کے اوپر جناب یوسف علیہ السلام کو بٹھا دیا۔ تو میرے بھائیوں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ عادت اپناؤ اپنے آپ کو اللہ کی سپرد کرنے کی، اللہ کے حوالے کرنے کی، اور اللہ کے حوالے ایسے انداز میں کریں۔ میں کل ایک حدیث پڑھ رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آدمیوں کے درمیان فیصلہ فرمایا، جس آدمی کے حق میں فیصلہ نہیں ہوا، ظاہر بات ہے اس کا نقصان ہوا فیصلے میں۔ رسول اللہ کا فیصلہ انصاف پہ مبنی تھا، لیکن کسی نے کسی کا حق دبا رکھا، جب وہ چیز دینی پڑ گئی تو ظاہر آدمی اپنا نقصان سمجھتا۔
رسول اللہ نے مبنی بر انصاف، عدل و انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے فیصلہ فرمایا، اور اس آدمی کے چہرے پہ غمی کے اثرات تھے جس آدمی کے خلاف فیصلہ ہوا تھا۔ اس نے اپنی زبان سے کہا حسبی اللہ، اللہ کافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا ناراضگی کا اظہار فرمایا اس طرح نہیں، بلکہ کہو حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یا اللہ جو ہو گیا نقصان، اے پروردگار عالم میں تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں، تو میرا نگہبان ہے اور مہربانی کر کے عطا فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ الفاظ حسبنا اللہ و نعم الوکیل آدمی پڑھے اور اس کے اوپر دنیا کی مشکلات جتنی بھی مرضی غالب آ جائیں، اللہ ایک ایک کر کے بہت جلد اور ساری مشکلات کو بندے سے دور فرما دیتے ہیں۔ تو بھائیو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا۔ بیٹے اور اللہ کے درمیان محبت کا مقابلہ ہوا، ایک طرف بیٹے کی محبت، ایک طرف اللہ کی محبت۔ اللہ کی محبت کا تقاضا یہ تھا کہ بیٹے کو ذبح کر دیا جائے، اور بیٹے کی محبت کا تقاضا یہ تھا کہ بڑھاپے میں ملا ہے، جوان ہے، خوبصورت ہے، صبر والا ہے، خوبیوں والا ہے، حوصلے کا مالک ہے، استقلال والا ہے، جوان ہے، خوب روح ہے، ساری خوبیاں ہیں، بڑھاپے کا سہارا ہے، انتہائی نیک سیرت ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لخت جگر ہے، نور نظر ہے، یہ ساری بیٹے کے ساتھ محبتیں تھیں۔ لیکن اللہ کی سپرد اپنے آپ کے کیا ہوا تھا تو اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دی، کائنات کی رب کی محبت میں بھی اپنے آپ کو پورا اتار دیا۔ اللہ نے محبت بھی قبول فرما لی، ابراہیم کے بیٹے کو بھی بچا لیا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ اپنے دوستوں کو ذلیل تو نہیں کرتا نا، پریشان تو نہیں کرتا نا، وہ تو صرف انسان کا ایمان چیک کرتا ہے، انسان کے ایمان کو دیکھتا ہے، انسان کی اللہ کے ساتھ محبت کا اندازہ کائنات کا رب دیکھتا ہے، میرے ساتھ بھلا یہ کتنی محبت کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، حالات کچھ بھی ہوں، اپنے آپ کو اللہ کی سپرد کرنا، یہ حضرت ابراہیم کی سنت اور سیرت کا سب سے نمایاں پہلو ہے کہ یا اللہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یا اللہ میری زندگی بھی تیرے نام، میری موت بھی تیرے نام، میری زکوٰۃ قربانی بھی تیرے نام، میری نماز بھی تیرے نام، میری زندگی کا لمحہ لمحہ تیرے نام۔ جب یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے نام انسان لگا دیتا ہے تو عرش والا اعلان کرتا ہے، میرے بندے تو نے سارا کچھ میرے نام لگایا ہے اور میں نے تیرے اوپر جہان کا بہت بڑا انعام فرمایا ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت صدیق اکبر کے ساتھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تھے نا، دشمن سرحانے پہ تھا، غار کے دہانے پہ تھا، غار کے منہ پہ کھڑا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی اگر انہوں نے ذرا بار بھی اپنی نگاہوں کو نیچے دیکھ لیا، نیچے جھکا لیا تو ہم ان کو نظر آ جائیں گے، اور یہ تو خون کے پیاسے ہیں، ہمارا پیچھا کرتے ہوئے نکلے ہیں، یہ ہمیں گرفتار کر کے لے جائیں گے، اور ان کا دشمنی ان کی اتنی عروج پہ ہے، جو کچھ ہمارے ساتھ یہ چاہیں گے کریں گے۔ اللہ کے رسول اپنی جان کی فکر نہیں، جان جہان نبی سلطان کی فکر ہے۔ میرے بھائیوں، یہی وہ موقع تھا، میں نے شروع میں ایک بات عرض کی تھی، کچھ خاندان ہوتے ہیں، یہی وہ موقع تھا کہ مکہ المکرمہ میں گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام تر معاملات، حضرت اسماء بنت ابی بکر، حضرت عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما
ان ہستیوں نے رسول اللہ کا سامان ہجرت تیار کیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق ہجرت کے سفر میں ویسے ساتھ تھے، اور حضرت ابو بکر کا بیٹا وہ ساری رات لوگوں کے درمیان بیٹھتا اور صبح و شام لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھتا، باتیں سنتا، کون کیا کہہ رہا ہے، رسول اللہ کے بارے میں اہل مکہ کیا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ اور جب سورج غروب ہو جاتا اور رات کا کچھ حصہ ڈھل جاتا، رات ڈھل جاتی، لوگ اپنے اپنے گھروں میں بستروں پہ چلے جاتے، صدیق اکبر کا بیٹا یہ ساری خبریں لے کر رسول اللہ کی خدمت میں غار میں حاضر ہو جاتا، اور وہاں کھانے پینے کے لیے حضرت صدیق اکبر کا غلام تھا، وہ بکریاں چرایا کرتا تھا۔ جب لوگ سو جاتے اور اپنی بکریاں اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے، لے جاتے دیہاتوں میں جہاں کہیں ان کی رہائش ہوتی تھی ڈیروں پہ، تو حضرت ابو بکر صدیق کا غلام ان بکریوں کا دودھ نکالتا، دودھ دھوتا اور لے جا کر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیتا۔ سارا خاندان رسول اللہ کی خدمت میں لگا ہوا ہے، بیٹیاں بھی، بیٹے بھی، باپ بھی، غلام بھی، سارا گھرانہ رسول اللہ کی خدمت میں لگا ہوا تھا۔ تو غار میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ہمارے سر پہ آ گئے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا تھا، لا تحزن ان اللہ معنا، ہم ان کے رحم و کرم پہ نہیں، ہم اللہ کے رحم و کرم پہ رب کی سپرد ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ان مارنے والوں سے بچانے والا زیادہ طاقتوں والا ہے، وہ بچائے گا۔ اور عرش والے نے بچایا جیسے بچانے کا حق ہوتا ہے، اور نبی کا توکل اتنا ہوتا ہے رب پہ، اللہ کے پیغمبر کا اعتماد اللہ پہ اتنا ہوتا ہے، حالات کچھ بھی ہوں پیغمبر کبھی گھبراتے نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام چلے گئے تھے دریا کے کنارے، پیچھے فوج تھی، فرعون تھا، اسی طرح بفرا ہوا، اس کا لشکر ٹھاٹھے مارتا ہوا، آگے پانی تھا، طوفانی لہریں تھی، طغیانی تھی، سارا کچھ تھا، درمیان میں بنی اسرائیل تھے۔ بنی اسرائیل نے کہا، اے موسیٰ اب تو ہم مارے گئے، اب تو ہم پکڑے گئے، اب تو فرعون کی فوج ہمارے سر پہ آ گئی ہے، آگے راستہ بند ہے، دریا میں طغیانی ہے، طوفان ہے، پانی ہے اور خونی لہریں ہیں، نہ آگے جا سکتے ہیں نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں، اب کوئی راستہ نہیں۔ پیغمبر کا اللہ پہ اعتماد ہوتا ہے، فرمایا ان معی ربی سیہدین، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جس کے حکم پہ تمہیں لے کر آیا ہوں وہ بچنے کا راستہ بھی عطا کرے گا۔ پھر اللہ رب العزت نے میرے بھائیوں چلتے ہوئے پانی کو روک کے کھڑا کر دیا، اور دیواروں کی طرح پانی کھڑا ہو گیا۔ اللہ نے درمیان میں سے اس طرح سڑکیں بنا دی، اور اسی طرح اللہ رب العزت نے راستے بنا دیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اور بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی۔ تو میرے بھائیوں اللہ کی سپرد کرنا۔ آخری گزارش، آخری، مولانا جعفر تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ، انگریز نے ان کے لیے پھانسی کا آرڈر جاری کیا تھا، اور اتنے کالے پانی کی سزائیں، جزائر انڈمان کی سزائیں، اور پھر جیل کی قید اور صعوبتیں، اور کتنے کتنے دن اسی طرح قیدیوں کا سا معاملہ، تکالیف، آخر کار جج نے ان کی پھانسی کے آرڈر جاری کر دیے۔ مولانا جعفر تھانیسری عدالت میں کھڑے ہیں، انگریز جج انہیں یہ کہتا ہے کہ مولانا آپ بڑے ہوشیار، ذہین، فطین، بڑے عالی دماغ، لیکن افسوس کہ آپ کی ساری ہوشیاریاں، آپ کا دماغ اور آپ کی یہ ساری جو آپ لائق ہیں، یہ سارا کچھ آپ کا سرکار انگریز کے خلاف استعمال ہوا ہے، اور میں آپ کے لیے پھانسی کے آرڈر جاری کرتا ہوں، اور مجھے اس دن خوشی ہوگی جس دن تو پھانسی کے پھندے پہ لٹک رہا ہوگا۔ مولانا جعفر تھانیسری نے اپنے سر کو اٹھایا، اس نے کہا جج صاحب آنکھیں کھولو، زندگی موت کا مالک نہ زندگی میں کسی کو رب کے سوا سمجھا ہے، نہ تیری عدالت میں کھڑے ہوئے آج سمجھتا ہوں
میرا عقیدہ یہ ہے کہ اس زندگی کا مالک تیرے جیسا کوئی جج نہیں، اس زندگی موت کا مالک کائنات کا رب ہے۔ تیری کیا جرت ہے؟ اگر عرش والے کو میری موت منظور نہ ہوئی تو تیرے قلم کے لکھنے سے میرا بال بھی بیکا ہو سکتا۔ اور دوسرے الفاظ کا ہے، اللہ ایسے الفاظ زبان سے نکلوا دیتا ہے بسا اوقات۔ دوسرا جملہ کہا، اس نے کہا جج صاحب ہوش کے ساتھ سن لو ذرا میری بات، ہم بھی وہ لوگ ہیں جنہوں نے نہ بیوی بچوں کی پرواہ کی، نہ کاروبار کی پرواہ کی، نہ جان و مال کی پرواہ کی، نہ زمین و جائیداد کی پرواہ کی، زندگیاں رب کے نام لگا رکھی ہیں، اسلام کے نام پہ وقف کر رکھی ہیں، ناموس رسالت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ کھڑے ہی رہیں گے۔ تو سن لے، عین ممکن ہے کہ جس دن تو مجھے پھانسی کا آرڈر دے کر یہ کہتا ہے کہ میں تجھے پھانسی کے پھندے پہ جھولتا ہوا دے کر خوش ہوں گا، جا میں دعوے سے کہتا ہوں عین وہ وقت ہوگا جس دن میری پھانسی ہوگی تو دنیا میں موجود نہیں ہوگا۔ اب الفاظ تو عام تھے، کہاں جج اور انگریز جج جن کا نام فرعون سے زیادہ طاقت ہی ان کے پاس جب ہندوستان پہ ان کا قبضہ تھا، اور مولانا ایک ایسے آدمی تھے جن کے پیچھے کوئی سفارش کرنے والا بھی نہیں تھا۔ مولانا یہ الفاظ کہے، جج نے فیصلہ محفوظ کیا، سنایا فیصلہ، اور پھر واقعتاً وہ وقت آیا کہ جس دن مولانا کی پھانسی کا آرڈر تھا کہ مولانا کو فلاں تاریخ کو پھانسی دی جائے گی، اس پھانسی کی تاریخ کے آنے سے کئی ہفتے پہلے ہی جج کو ہارٹ اٹیک ہوا اور دنیا سے دفع ہو گیا۔ مولانا کی پھانسی کا آرڈر ہوا تو دوسرا جج آیا، اس نے کہا میں اس کی پھانسی کے آرڈر کو منسوخ کرتا ہوں، اور دوبارہ پھر ان کو سزا دی گئی۔ پھر ان کو پھانسی نہیں ہوئی تھی، ویسے قید میں رہے کافی دیر تک۔ جس دن ان کی تاریخ تھی پھانسی کی تو سینکڑوں کی تعداد میں انگریز عورتیں اور مرد، حکومت کے کرندے صرف ان کو دیکھنے کے لیے آئے تھے۔ وہ کون بندہ ہے جس نے جج کے سامنے یہ بات کہی تھی اور جج واقعتاً دنیا سے چلا گیا، وہ آج بھی زندہ سلامت موجود۔ تو میرے بھائیو، معاملات کو اللہ کی سپرد کرو، یہ حضرت ابراہیم کی سنت ہے، یہ ان کی زندگی کا سب سے نمایاں پہلو ہے۔ اپنے آپ کو، اپنے معاملات کو اللہ کی سپرد کرو کہ یا اللہ ہم نے سارا کچھ تیری سپرد کیا، ہماری حفاظت کرنا بھی تیرا کام، اولادوں کی حفاظت کرنا بھی تیرا کام، کاروبار کی حفاظت کرنا بھی تیرا کام، مشکلات سے بچانا بھی تیرا کام۔ یا اللہ ہم تیرے حوالے ہیں۔ آخر میں ایک عمل عرض کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جگا دو اگر کوئی سویا ہوا ہے تو میں ایک حدیث پڑھنے لگا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ اپنے حکم سے اور اللہ رب العزت اعلان کروا دیتا ہے دنیا میں کہ جس نے صبح اٹھ کر فجر کی نماز پڑھی ہے، یہ بندہ شام کا سورج غروب ہونے تک میرے حوالے ہے۔ کتنا آسان نسخہ ہے، انشاءاللہ عمل کرو گے۔ مولویوں کی طرح یہ سن سنا کر صرف کان کا چسکا نہ ہو، اس کو دل میں جگہ دیں۔ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ آپ سارا دن اللہ کے حوالے اور اللہ کی سپرد میں رہیں گے۔ وآخر دعوانا